علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ موظف فخر میں خوش آمدید۔ اپوزیشن نے آج نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں اپنی اکثریت ثابت کر دی اور اسپیکر صاحب نے آج ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی تمام تر وفاداریاں دستور پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان کی تمام تر وفاداریاں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور اسپیکر صاحب کے اس رویے نے آرٹیکل 6 کے شکنجے میں ان کو مزید ٹائٹ کر دیا ہے، کیونکہ آج اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اجلاس شروع کر کے جس طریقے سے انہوں نے دڑکی لگائی ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ کیونکہ اگر اسپیکر صاحب آج آئین کے اوپر یا اپنی آئینی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرتے تو شاید وہ جو آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت ہونے والی کارروائی سے بچ جاتے۔ اپوزیشن نے آج جسے ہم کہہ سکتے ہیں مکمل اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے۔ ان کے آج کے اجلاس میں تقریباً 159 ممبرز سٹنگ ممبرز موجود تھے، جبکہ حکومتی بینچز پر صرف 100 اراکین اسمبلی موجود تھے، اور ان میں جو ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جو منحرف رکن ہے، ان کا نام ہے خواجہ شیراز صاحب۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور منحرف رکن احمد حسن ڈیہر صاحب پارلیمنٹ بلڈنگ میں ایوان میں ہونے کے باوجود وہ ایوان کے اندر ہونے والی کارروائی میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جو اجلاس کی کارروائی ہے وہ وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے دیکھی ہے۔ اور یہ بھی اپنے طور پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، کیونکہ وہ رکن اسمبلی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں کسی کے لیے ووٹ نہیں کرے گا، نہ ہی سپورٹ کرے گا، اور پھر ان کا مختلف ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر آ کر بیانات بھی سامنے آئے تھے، ان کی طرف سے آج پارلیمنٹ میں آنا اور پارلیمنٹ بلڈنگ میں آنے کے بعد اس بات کا اظہار کرنا کہ ان کے جو بہت سارے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر ان کے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، یہ انہوں نے پارلیمنٹ بلڈنگ میں جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جب رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ یار آپ ایم این اے ہیں، آپ کو ہال کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، آپ وزٹرز گیلری کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار میں ادھر کسی کام سے آیا ہوں۔ اور یہ سٹیٹمنٹ دینے کے تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے بعد ان کی طرف سے ایک اور ویڈیو پیغام جاری ہو گیا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اپنے موقف پر بالکل کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا ہوں، میں نے تو کسی قسم کی یہ بات ہی نہیں کی، عمران خان صاحب سے میری ملاقات صرف اور صرف اسی صورت میں ہوگی جب میرے مطالبات کو تسلیم کریں گے، ادروائز میں اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں۔ بڑا عجیب و غریب سا اس رکن اسمبلی کا معاملہ چل رہا ہے، کبھی خوشی کبھی غم والا سین ہے، کسی طرف سے آسرا ہو جاتا ہے تو اس طرف نکل جاتے ہیں، آسرا ختم ہوتا ہے تو پھر اس طرف نکل جاتے ہیں۔ خیر، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آج انفیکٹ جس طریقے سے کارروائی کو چلانے کی کوشش کی وہ بنیادی طور پر صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر نے روایات کا سہارا لیا اور ان روایات کے تحت یقینی طور پر نیشنل اسمبلی کا سیشن کسی بھی رکن اسمبلی کے انتقال کے بعد اس کے سوگ کے اندر اس دن کی کارروائی کو معطل کرتا ہے اور اجلاس کو اگلے دن کے لیے یا اگلی کسی بھی ممکنہ ڈیٹ پر مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اجلاس ایک غیر معمولی اجلاس تھا، اس اجلاس کی ایک الگ آئینی حیثیت ہے، اور آئین جو ہے وہ روایات سے بہت اوپر ہے، شخص کی خواہشات سے بالکل ماورا ہے۔ یہ اسپیکر صاحب کی خواہشات یا ایوان کے جب سے ایوان بنا ہے پاکستان کا اس کی روایات کے تابع نہیں ہے۔ اس اجلاس کے اندر روایات پر عمل درآمد کی بجائے آئین کے اوپر عمل درآمد کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اسپیکر صاحب نے صرف عمران خان صاحب کو 2 یا 3 دن کا مزید وقت دینے کے لیے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کی تمام تر جو وابستگی ہے وہ دستور پاکستان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے پارٹی چیئرمین کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر ان کی دستور کے ساتھ وابستگی ہوتی تو وہ آج آرٹیکل 95 کے تحت جو اجلاس کی کارروائی ہے اس کو نہ صرف چلاتے بلکہ جو اپوزیشن اراکین ہیں ان کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے اور اس کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آج اجلاس کے اندر حکومتی اراکین کی تعداد بھی پوری نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حکم بھی آیا ہوا تھا کہ جناب اس اجلاس کو ملتوی کرنا ہے، حکم تو کل رات یہ بھی آیا تھا کہ اس اجلاس کو 1-1.5 مہینے کے لیے ملتوی کر دیں، لیکن اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ جو کام میرے لیے کل پرسوں سٹارٹ ہو جائے گا آرٹیکل 6 کی تحت کارروائی کا، اب
تو اتنی جلدی میری گردن کو شکنجے میں نہ پھنسائیں, کچھ تھوڑا بہت تو مجھے دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے کا موقع دیں. خیر انہوں نے اس اجلاس کو ملتوی کر دیا, لیکن اس اجلاس کے ملتوی کرتے ہوئے ہی انہوں نے جو اپنے خلاف ایک دستوری کارروائی ہے اس کا دروازہ بھی کھول دیا. میرے سامنے یہ اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو اوتھ ہے, جو حلف ہے, وہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے, اور اس حلف کے اندر واضح طور پر اسپیکر نیشنل اسمبلی جب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری طرز عمل یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یعنی میں دستور پاکستان پر عمل درآمد کروں گا, میں پارٹی چیئرمین کے فیصلوں کو دستور پاکستان پر فوقیت نہیں دوں گا. لیکن آج افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں دستور یہ کہتا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, جس نے اراکین اسمبلی اور اس قومی اسمبلی کے جو اغراض و مقاصد ہیں, اس کے جو افعال ہیں, اس کے اوپر پہرا دینا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, اراکین اسمبلی کے آئینی اور جمہوری حقوق پر پہرا دینا ہے, اسی شخصیت نے آج اپنے ہی جو روایات ہیں اور اپنا جو آئینی تقاضے ہیں اس کا جنازہ نکال دیا, اور یقینی طور پر یہ ایک بری صورتحال ہے. دوسری جانب جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ایک عجیب و غریب نہج پہ چلے گئے ہیں. عجیب و غریب نہج پر اس وجہ سے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یا 48 گھنٹے کے دوران کوشش کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کو آؤٹ آف دی اسمبلی کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے, اور جو اپوزیشن ہے اس کو اسی سال نئے الیکشنز کا وعدہ وعید کر کے ان سے درخواست کی جائے کہ جناب آپ اپنی نو کانفیڈنس موشن واپس لے لیں. اور اس کے لیے ایک اجلاس بھی ہوا جس کے اندر اہم ترین شخصیات نے اور اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیات نے حکومتی اعلیٰ ترین عہدیداروں کے ساتھ بات کی. لیکن عمران خان صاحب نے طاقتور حلقوں کی خواہش کے باوجود یہ جو آؤٹ آف اسمبلی سیٹلمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی مؤثر یا دیر پا جواب نہیں دیا. مشورے تو سن لیے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اگلی بات انہوں نے کرنے سے گریز کیا, اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے گئے ان مشوروں کا جو جواب ہے وہ 27 مارچ کے جلسے میں دینا چاہیں گے, کیونکہ 27 مارچ کے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے نزدیک یہ جو 27 مارچ کی تاریخ ہے انفیکٹ یہ سیٹ کرے گا ان کی اگلی لڑائی کو, اور اس کی اگلی لڑائی کا جو نقطہ آغاز ہے, ان کے کنٹینر پر جو دوبارہ سوار ہونے کا نقطہ آغاز ہے وہ یہی 27 مارچ کا جلسہ ہے. اور اس ان کا جو سرپرائز ایلیمنٹس جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں, اور یہ جو اپنی ایک نئی اگلی لڑائی کا جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ میں اب نکل پڑا ہوں, میں خاموشی سے نہیں بیٹھوں گا, میں آخری دم تک لڑوں گا, آخری اوور کی آخری گیند تک لڑوں گا. تو دوسری طرف سے بھی ان کے لیے کچھ سرپرائز پیکیجز کا بندوبست کیا گیا ہے, اور ممکنہ طور پر اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ان 24 گھنٹوں میں جو چودھری برادران ہیں مسلم لیگ کاف کے, ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات طے ہے, اور اس ملاقات کے بعد ہی ممکنہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ کاف اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے, اور اس پریس کانفرنس میں وہ حکومتی اتحاد سے باضابطہ طور پر باہر نکلنے کا اعلان کریں گے. اور اس اعلان کے بعد عمران خان صاحب کا کے لیے وزارت عظمیٰ پر براجمان رہنے کا اخلاقی اور قانونی جواز مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جسے کہا جاتا ہے نا ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو وہ جتنی مرضی اس کے بعد پھر تاخیری حربے استعمال کر دیں, جی کا جانا ٹھہر ہی چکا ہوگا. اسی وجہ سے جو مختلف اپوزیشن رہنما ہیں انہوں نے آج اگر ہم غور کریں تو جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا ہے اس سیشن میں اسپیکر صاحب کی طرف سے اس اجلاس کو پیر شام 4 بجے تک مؤخر کرنے کے فیصلے پر کے لیے ان کو روکنے کی کوشش تو کی, لیکن اس کے اوپر کچھ زیادہ انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی, اور خاموشی سے باہر نکلائے. باہر نکلنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا اجلاس کیا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, اور اس گفتگو کے اندر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب نے مکمل طور پر جو آئین سے انحراف کیا ہے, اور اس آئینی انحراف کی ان کو قیمت بھی چکانا پڑے گی. اس کے ساتھ جو ایک دلچسپ واقعہ رونما ہوا
اس پریس کانفرنس کے دوران وہ بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ایک محبت بھری نظروں کا تبادلہ تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. جب ایک جرنلسٹ نے سوال کیا بلاول بھٹو صاحب سے اور ان سے یہ کہا کہ جناب آپ کے نزدیک جو اگلا وزیر اعظم ہوگا وہ سلیکٹڈ ہوگا, تو جس پر بلاول صاحب نے بڑی محبت پاش نظروں سے شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں, اگلا وزیر اعظم سلیکٹڈ نہیں ہوگا بلکہ وہ الیکٹڈ ہوگا. جس پر وہاں پر سب لوگ مسکرا دیے اور شہباز شریف صاحب نے فوری سپونٹینیسلی اس پر جو ریئیکٹ کیا وہ یہ تھا, ان کا یہ کہنا تھا شہباز صاحب کا کہ بلاول صاحب سلیکٹڈ پر یقین نہیں رکھتے, ان کی تمام تر ہمدردیاں اور سپورٹ الیکٹڈ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور جس کے بعد انہوں نے اس پریس کانفرنس کو تقریباً وائنڈ اپ کیا اور ہنستے مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. دوسرا ایک امپورٹنٹ پہلو اجلاس کے اندر جو دیکھنے والا تھا وہ یہ تھا کہ آج جب ہاؤس سجا تو وہاں پر جو حکومتی عہدیدار یا حکومتی ایم این ایز تھے ان کے اندر کسی قسم کا کچھ زیادہ جوش و خروش نہیں پایا گیا. وہ آپس میں خوش گپیاں تو کرتے رہے, لیکن جس طریقے سے ایک شور مچایا جاتا ہے یا جس طریقے سے حکومتی جو نمائندے ہیں وہ اپنے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں, آج ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی. آج مسلم لیگ کاف کی طرف سے بھی کوئی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا. آج جو ایم کیو ایم ہے ان کی طرف سے بھی کوئی رکن آج اجلاس میں شریک نہیں ہوا. البتہ جو تھے بلوچستان عوامی پارٹی ان کے خالد مقصی صاحب وہ موجود تھے اور اس کے ساتھ شاہ زین بگٹی صاحب بھی موجود تھے جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, اور جو ہے جی ڈی اے ان کی طرف سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سائرہ بانو صاحبہ اس اجلاس میں شریک تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسے اجلاسوں میں جب نعرے بازی کی جاتی ہے اور خاص طور پر حکومتی بینچز سے نعرہ بازی کی جاتی ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب آتا ہے. اور آج جب زرتاج گل صاحبہ جو وفاقی وزیر ہیں ان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ لگایا گیا تو جو حکومتی بینچز ہیں اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس ہی نہیں آیا, کسی نے اس نعرے کے اوپر جواب تک دینا پسند نہیں کیا. تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو حکومتی بینچز ہیں ان کے نزدیک بھی گیم از اوور. ان کو اب ریٹن آن دی وال یعنی نوشتہ دیوار ہے ان کے سامنے بھی, اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یار اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی وجہ سے جو اس وقت کی جو اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی وہ ان کی طرف سے بہت زیادہ جو اس پر ان کو اپنی کامیابی کا یقین ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, نمبر گیمز کی طرف جاتا ہے یا حکومتی اتحادیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ اس وقت ٹیبل ٹرن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس سارے پولیٹیکل کھیل میں ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑا فریق رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ہی مداخلت سے حکومت کو مسلسل ان کے 4.25 سال کے عرصے میں ہمیشہ سے ہی بیل آؤٹ پیکیجز ملتے رہے ہیں, ان کے لیے راستے بنائے جاتے رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں بنائی جاتی رہی ہیں. لیکن جب سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ نیوٹرلٹی کا یا غیر جانبدار ہونے کا ایک تاثر سامنے آیا ہے تو حکومتی صفوں کے اندر جو بے چینی ہے وہ اب بہت حد تک نمایاں ہے. اب یہ جہاں تک نیوٹرلٹی کا معاملہ ہے, اس نیوٹرلٹی کو لے کر بھی عمران خان صاحب بہت ہی حد تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غصے کا بھی شکار ہیں, اور اس کے اوپر جو جیسے کہتے ہیں نا بندہ بڑا وکھیوں بولتا ہے, وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ حق اور سچ کی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہ حق کے ساتھ کھڑی ہے نہ باطل کے ساتھ کھڑی ہے, وہ کسی درمیانی راستے پر ہے, اور درمیانی راستے پر اسٹیبلشمنٹ کا رہنا عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس ملنے کے باوجود اور تیسری مرتبہ 50,000 روپے جرمانہ کھانے کے باوجود ایک انتخابی حلقے یعنی مانسہرہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور آج وہاں پر وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اور یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جانب جب ایک وزیر اعظم مذہب کو اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے, جب وہ 27 مارچ کے جلسے کو امر بالمعروف کا نام دیتا ہے, جب وہ ایک نہیں دو پاکستان کی بات کرتا ہے, جب وہ طاقتور کے لیے قانون الگ اور کمزور کے لیے قانون الگ کی بات کرتا ہے, تو وہ پھر
किस मुंह के साथ ये बात कहता है कि मैं इदारों का एहतराम करता हूं? अगर इदारों का एहतराम करना होता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए नोटिस का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली पाबंदियों का एहतराम किया जाता। अगर एहतराम करना होता तो सबसे पहले दस्तूर पाकिस्तान का एहतराम किया जाता। वज़ीर आज़म की तरफ से खुद स्पीकर नेशनल असम्बली से ये रिक्वेस्ट की जानी चाहिए थी आज के इजलास में कि जनाब आप दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद करें और रवायत को इस वक्त नज़रअंदाज करें, क्योंकि रवायत दस्तूर से ऊपर नहीं है, रवायत दस्तूर से बालातर नहीं है। दस्तूर हर एक तरीके से बालातर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इक़्तिदार में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से हर मुमकिन मदद और तामुन ले सकते हैं, अगर इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्टेबल्स को अपने नज़रियाती कारकुनों के ऊपर फ़ौक़ियत दे सकते हैं, अगर इक़्तिदार में आने के लिए आज़ाद अरकान जो मुंतखब हुए थे उन्हें जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ों में भर भर के बनी गाला लाकर उनके गलों में मफरल डाल सकते हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इक़्तिदार से जाने के लिए या इक़्तिदार खोता देकर वो किस हद तक जा सकते हैं। अब वो हर एक हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, वो हर एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अपने जो इक़्तिदार है उसके ऊपर बराजमान रहूं, और उसके लिए वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें कोई इसका मौका तो दे, और शायद वो मौका इस वक्त उनके हाथ से खो चुका है और उस मौके की तलाश के अंदर वो मज़ीद वक्त हासिल करना चाहते हैं, और शायद ये वक्त अब उनके लिए मिलना या दोबारा उनके लिए किसी किस्म की पॉलिटिकल इंगेजमेंट का बंदोबस्त होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखना यह है कि आज के जलसे में वो क्या ऐलान करते हैं, और अगले 2 दिन यानी सैटरडे और संडे इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों दिनों के अंदर पीर के लिए मंजरनामा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद पीर वाले दिन जो कार्रवाई है वो महज एक रस्मी कार्रवाई साबित हो सकती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।